السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں باری باری سب کے نام لے کر انہیں آوازیں دے رہا تھا، مگر کوئی بھی میری بات کا جواب نہ دیتا۔ پورے گھر میں موت کا سناٹا تھا، جب ایک کمرے سے مجھے رونے کی سسکنے کی آواز آنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کمرہ میری بہن کا تھا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ میری بہن کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اس کے آس پاس سفید کپڑوں میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، جبکہ وہ ہاتھ بڑھا کر مجھے مدد کے لیے بلا رہی ہے اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی مدد کروں، میں اسے بچا لوں۔ جیسے ہی میں اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب پچھلے 15 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا۔ میرا نام دانش ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد کے ایک گاؤں امیر آباد سے ہے۔ امیر آباد میرا آبائی گاؤں تھا، جہاں پر شروع سے ہی میں پلا بڑا تھا اور میرے سارے گھر والے اور رشتہ دار بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے، جبکہ میں پچھلے 3 سالوں سے شہر میں آ کر کام کر رہا تھا۔ میری اپنی گاڑی تھی، میں گاڑی چلانے کا کام کرتا تھا اور شہر میں گاڑی چلاتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور ابا کے انتقال کے بعد ہم لوگ میرے ماموں کے گھر میں رہنے لگے۔ میرے ماموں کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ میری اماں کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی، اس طرح سے ان کا سسرال اور ان کا میکا ایک ہی گاؤں میں تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑی میری ایک بہن تھی اور اس کے بعد میں، اور مجھ سے چھوٹی بھی میری ایک بہن تھی۔ میری اماں ہم تینوں بہن بھائیوں کو لے کر میرے ماموں کے گھر آ کر رہنے لگیں۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو باہر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ گھر میں ہی پردے میں رہتی تھیں۔ اسی لیے میری اماں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہیں اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے ابا کے انتقال کے بعد انہیں اپنے گھر واپس آنا پڑا اور پھر ہم لوگ میرے ماموں کے گھر میں رہنے لگے۔ ماموں کے گھر میں انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ہم تینوں بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی بھی ہمیں ابا کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے قریبی اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میری بڑی بہن کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی تھی۔ جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پہلے تو ماموں نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر اسے اس بات کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ مدرسے سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ اسے تو پڑھائی کرنے کا شوق تھا، اسی لیے وہ اس بات پر بھی راضی ہو گئی اور میرے ماموں نے میری بہن کو قریبی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی، جبکہ میں اس وقت 12 سال کا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں کے اسکول سے 10 جماعتیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد ماموں نے مجھے کہا کہ اب میں کام پر لگ جاؤں، اب ان سے گاڑی چلانا سیکھ لوں تو آگے میرے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میرے اوپر 2 بہنوں کی ذمہ داری تھی اور میں اس ذمہ داری سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اماں مجھے ہر وقت یہی بتاتی رہتی تھیں کہ اپنی دونوں بہنوں کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے۔ اب میں ہی ان کا بھائی بھی ہوں اور ان کا باپ بھی ہوں۔ بچپن سے ہی یہ بات میرے دماغ میں موجود تھی کہ میں خود اپنی بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا اور دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ میرے ماموں کا کام بھی گاڑی چلانے کا ہی تھا۔ میرے 2 ماموں تھے اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا یہی کام ہوتا تھا۔ چھوٹے ماموں تو شہر میں کام کرتے تھے، جبکہ بڑے ماموں یہیں پر گاؤں میں ہی گاڑی چلاتے تھے۔ انہوں نے مجھے گاڑی چلانی سکھا دی تھی۔ میں نے 18 سال کی عمر میں گاڑی چلانی اچھے طریقے سے سیکھ لی۔ اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ تک تو یہیں پر گاڑی چلائی، لیکن اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہر جا کر کام کروں گا، کیونکہ اپنے چھوٹے ماموں سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہاں پر کام کرنے کے زیادہ پیسے ملتے ہیں، مگر بڑے ماموں اس لیے یہاں پر رہتے تھے کیونکہ وہ اس طرح سے گھر کو اور گھر کی عورتوں کو اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتے تھے، اور ویسے بھی یہاں پر تھوڑی بہت زمین بھی تھی جو انہیں دیکھنی پڑتی تھی، اسی لیے وہ یہیں پر رہتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے تھے۔ اماں مجھے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک میں ہی ان کا واحد سہارا رہ گیا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں یہیں ان کی آنکھوں کے سامنے رہوں۔ انہوں نے بہت کوشش بھی کی، لیکن میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ میں انہیں اور اپنی بہنوں کو اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ میں شہر جاؤں گا، اچھے پیسے کماؤں گا تو ہم لوگ اپنے گھر کو دوبارہ سے بنائیں گے، وہاں پر رہیں گے اور مجھے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی تھی۔
اماں کو بہت سمجھانے پر آخر کار وہ میری بات مان گئیں اور انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ بڑے ماموں سے اجازت لے کر میں اپنے چھوٹے ماموں کے ساتھ شہر چلا گیا۔ میری بہنیں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ابا کے چلے جانے کے بعد تو میں ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، اور میری بڑی بہن تو مجھے اپنے حصے کی چیزیں بھی دے دیتی تھی۔ وہ بالکل اماں کی طرح مجھ سے محبت کرتی تھی، میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی، اور مجھے ذرا سی بھی بچپن میں چوٹ لگ جاتی تو وہ فوراً بھاگ کر میرے پاس آتی۔ بڑے ہونے پر بھی اس کی عادت نہیں بدلی تھی۔ وہ ہم دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کا اماں کی طرح ہی خیال رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنی بڑی بہن سے الگ قسم کی محبت تھی۔ میری بڑی بہن حافظہ تھی، اس نے قرآن حفظ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسی مدرسے سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور اب وہ گھر میں رہ کر چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اردو بھی سکھاتی۔ وہ بہت ہی ذہین تھی، اتنا اندازہ تو مجھے تھا ہی، کوئی بھی چیز ایک دفعہ دیکھ لیتی تو اسے یاد ہو جاتی تھی۔ میں جب بھی اپنی بہن سے بیٹھ کر باتیں کرتا تو وہ مجھے یہی کہتی کہ اسے بہت شوق تھا پڑھنے لکھنے کا اور کچھ بننے کا، لیکن جس گاؤں میں اور جس ماحول میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیجا جاتا تھا۔ اب جب سے میں شہر سے ہو کر آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کس طرح سے لڑکیاں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی یہ خواہش پوری کرتا، لیکن میری اماں مجھے خاموش کروا دیتی تھیں، یہ کہتی کہ اگر میرے ماموں نے میرے منہ سے یہ بات سن لی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نہ صرف لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا میرے ماموں کو سخت ناپسند تھا، بلکہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے رکھے، اور انہیں تو بالکل بھی کسی کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی بننے سنورنے کی۔ میری چھوٹی بہن کو بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ وہ مجھ سے فرمائشیں کر کے شہر سے چیزیں منگواتی، لیکن چھپ چھپ کر پہنتی تھی۔ اگر کہیں گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ پہلے کیونکہ میں اسی ماحول میں رہتا تھا اسی لیے مجھے یہ ساری چیزیں عجیب نہیں لگتی تھیں، لیکن اب جب سے میں شہر سے ہو کر واپس آیا تھا تو تب سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہیں نہ کہیں میری بہنوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی زندگی جینے کا پورا حق تھا۔ اس طرح سے ان کی ساری خواہشات کو مار کر انہیں ایک قیدی کی زندگی کیوں دی جا رہی تھی؟ لیکن جب بھی میں ان کے لیے بولنے کی کوشش کرتا تو اماں مجھے چپ کروا دیتی۔ میری بڑی آپا بھی مجھے یہی کہتی کہ جو کچھ بھی جیسے چل رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، مجھے خواہ مخواہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسا سوچنا چاہیے۔ بڑے ماموں کچھ سوچ کر ہی یہ سب کچھ کہتے ہوں گے۔ میری بڑی آپا بہت ہی نیک اور اچھے دل کی لڑکی تھی۔ گاؤں میں سبھی لوگ اس کی بہت تعریف کرتے۔ چھوٹی بچیاں ان کے پاس پڑھنے آتی، اس کے ساتھ ہی بڑی عورتیں بھی ان کے پاس اپنے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ اگر کبھی ضرورت کے تحت کہیں جانا بھی ہوتا تو برقع پہن کر پردے میں ہی گھر سے باہر جاتی، اور گھر کے اندر بھی میں نے کبھی ان کے سر سے چادر اتری ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتی تھیں۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو بھی اکثر یہی بات سمجھاتی رہتی۔ میری دونوں بہنیں ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھیں، لیکن میری بڑی آپا کے چہرے پر ایک الگ سے چمک اور ایک نور سا تھا۔ شاید اسی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک اور صاف رکھتی تھی اور نماز کی پابندی کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی انہیں سجدے سنورتے نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات کو پورا کروں، اسی لیے اب میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب کی بار جب شہر جاؤں گا تو خوب محنت کروں گا اور واپسی پر ان کے لیے خوب سارے تحفے تحائف بھی لے کر آؤں گا۔ ساتھ میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب جلدی واپس نہیں آؤں گا۔ پچھلی بار تو میں 1 مہینے بعد ہی اماں سے اور اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، کیونکہ میرا سارا وقت انہیں کے ساتھ گزرا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک سارا ٹائم میں نے اپنی بہنوں اور اماں کے ساتھ گزارا تھا، اسی لیے ان سے الگ رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر یہ سب تو مجھے کرنا ہی تھا، کیونکہ انہیں ایک اچھی زندگی دینا نہ صرف میرا ایک خواب تھا بلکہ میرا فرض بھی تھا، اور اس کے لیے مجھے کمانے کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں اپنی بہنوں سے مل کر اماں سے مل کر دوبارہ جلدی آنے کا کہہ کر اپنے گاؤں سے آ گیا اور شہر آ کر خوب محنت کرنے لگا۔ کبھی کبھار فون پر ہی اماں سے بات ہو جاتی تھی، اور تھوڑی تھوڑی بات میں اپنی بہنوں سے بھی کر لیتا۔
مجھے یہاں پر واپس آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گاؤں کی خیر خیریت میں اپنے دوست عاطف سے ہی معلوم کر لیتا تھا۔ عاطف میرا بچپن کا دوست تھا اور میری اس کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ دوستوں سے زیادہ وہ میرا بھائی تھا۔ میرے ماموں نے کبھی بھی گھر میں کسی غیر لڑکے کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ گھر میں میری بہنیں موجود ہوتی تھیں، لیکن میں عاطف کو کبھی کبھار اپنے گھر بھی لے جاتا تھا کیونکہ سبھی لوگ اسے بچپن سے جانتے تھے۔ میری اماں بھی اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ ویسے بھی عاطف میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی، وہ بہت ہی نیک، سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کام میں مصروف تھا جب عاطف نے مجھے فون کیا۔ میں نے 2 مرتبہ اس کا فون کاٹ دیا، لیکن وہ مسلسل مجھے فون کیے جا رہا تھا۔ جب میں نے فون اٹھا کر اس سے یہ کہا کہ ابھی میں کام میں مصروف ہوں، جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں اس سے فون کروں گا، جبکہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا، ایسے جیسے کچھ بتانا چاہتا ہو۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے، لیکن میں نے اپنی بات کا کہہ کر فون بند کر دیا کیونکہ اس وقت میں واقعی کام میں مصروف تھا۔ جیسے ہی سارا کام ختم کیا اور میں شام کو گھر واپس آیا، کھانا کھا کر فارغ ہو کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب عاطف سے بات کر لی جائے تاکہ جان سکوں کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ وہ بلا وجہ کبھی بھی مجھے فون نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور دن میں مصروف ہوتا ہوں۔ میری جب بھی اس سے بات ہوتی تھی رات کو ہوتی تھی، دن میں اس نے کبھی فون نہیں کیا تھا، لیکن ہو سکتا تھا آج کوئی ضروری بات ہو جب ہی اس نے مجھے فون کیا ہو۔ میں نے دوبارہ رات کو جب اسے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ بہت مرتبہ فون کرنے کے بعد بھی میری اس سے بات نہ ہو سکی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کے گھر فون کیا تو اس کے ابا نے کہا کہ اس نے ویسے ہی مجھ سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا، اس کا فون پانی میں گر گیا ہے جس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، کچھ دنوں تک وہ ٹھیک کروا لے گا تو میری اس سے بات ہو جائے گی، اور ابھی وہ گھر پر موجود نہیں ہے ورنہ وہ میری بات کروا دیتے۔ ان کے جواب سے میں کچھ مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسی لیے میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے عاطف کو فون نہ کیا کیونکہ اس کے ابا کے کہنے کے مطابق اس کا فون خراب تھا، اسی لیے میں نے دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ یہی سوچا کہ جیسے ہی اس کا فون ٹھیک ہوگا تو وہ خود ہی مجھ سے بات کر لے گا، اور ویسے بھی وہ خود ہی کہیں نہ کہیں سے مجھے فون کر کے خود ہی مجھ سے بات کر لیتا تھا۔ میرے پاس 1 ہفتے تک تو بالکل بھی وقت نہ تھا۔ 1 ہفتے بعد میں نے گھر فون کیا تو اماں سے میری بات ہوئی۔ اماں کچھ پریشان لگ رہی تھی مگر انہوں نے اپنی پریشانی نہ بتائی۔ ماموں نے بھی تھوڑی سی بات کی اور اس کے بعد فون بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ میری چھوٹی بہن جو مجھے سب کچھ بتا دیتی تھی مگر اس سے میری بات نہ ہوئی۔ میں نے اماں سے اس کا پوچھا تو اماں نے کہا کہ وہ سو رہی ہے۔ بڑی آپا کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں، ایسے میں ابھی مجھ سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ اکثر ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک عبادت کرتی رہتی تھی، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اپنے کمرے میں عبادت میں مصروف ہوں گی۔ میں بعد میں ان سے بات کر لوں گا، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپا ہر روز مجھ سے بات کرتی تھیں اور میرا حال پوچھتی تھیں کیونکہ ایک دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے میرے چوٹ لگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ ڈرتی تھیں اور مجھے ہر دن بہت ساری احتیاط کرنے کو کہتی، یہی کہتی کہ میں دھیان سے گاڑی چلایا کروں اور اپنا خیال رکھا کروں، رات کو دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کروں اور جلدی گاڑی لے کر گھر واپس آ جایا کروں۔ اس طرح کی بہت ساری نصیحتیں وہ مجھے ہر روز کرتی اور میں ان کی باتیں سن کر ہنستا رہتا، لیکن آج انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے لیکن میری آپا سے بات نہ ہوئی، نہ ہی چھوٹی سے میری کوئی بات ہوئی تھی۔ اماں بھی کچھ پریشان لگتی تھی اور عاطف سے بھی میرا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں بہت پریشان اور الجھ گیا تھا۔ اوپر سے ہر روز مجھے ایک عجیب خواب آتا جس میں میری بڑی بہن رو رہی ہوتی تھی اور وہ مجھے مدد کے لیے بلاتی تھی، مگر جیسے ہی میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا تو آنکھ کھل جاتی۔ یہ خواب مجھے مسلسل آ رہا تھا، اس لیے میں نے گاؤں واپس جانے کا سوچا، لیکن اچانک سے ہی ایک بڑا کام مل گیا۔ ماموں نے کہا کہ اس کام کو ختم کر کے ہی چلا جاؤں، واپس آنے میں جانے مجھے کتنے دن لگ جائیں، ایسے میں جب یہ کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد تسلی سے گھر چلا جاؤں اور جتنے دن چاہوں گھر والوں کے ساتھ گزاروں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ دل بہت ہی بے چین تھا،
مگر ماموں کے کہنے پر میں نے وہ کام ختم کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ اس کے وہ لوگ اچھے پیسے دے رہے تھے۔ اس لیے سوچا کہ جاتے جاتے تھوڑے سے اور پیسے بن جائیں گے، اپنی بہنوں کے لیے اور اماں کے لیے کچھ اور چیزیں خرید لوں گا۔ پورے 1.5 ہفتے لگے تھے مجھے اس کام کو ختم کرنے میں، اور اس کے بعد میں نے اماں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے کچھ چیزیں خریدیں اور گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں رات کو گھر پہنچا تو آدھے لوگ سو چکے تھے، اسی لیے سوچا کہ صبح ہی سب لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اماں سے مل کر کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میں نے بہنوں کا پوچھا تو اماں نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی ہیں۔ وہ رات اسی طرح گزرتی تھی۔ جب صبح پورے گھر میں شور مچ گیا۔ میں رات کو دیر سے گھر پہنچا تھا، اسی لیے صبح اٹھنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میں شور کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔ باہر جا کر پتا چلا کہ میری بڑی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بات قیامت کی طرح میرے اوپر گزری تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جانے سے تو پہلے میں اسے بالکل ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ میری اماں اور میری چھوٹی بہن تو غم سے نڈھال تھی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، لیکن مجھے اپنی بہن کی موت کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ سارے کام جب ختم ہو گئے، میری بہن کو دفنا دیا گیا تو میں نے ماموں سے پوچھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ کیا وہ بیمار تھی؟ تو میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ یہ 15 دن پہلے کی بات ہے۔ میری بہن رات کے وقت کسی کام سے چھت پر چلی گئی تھی۔ وہیں پر شاید کسی بری چیز کا سایہ اس پر پڑا۔ وہ چیختی ہوئی نیچے آئی تھی اور آتے ہی نیچے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئے، لیکن اس کے بعد جب سے وہ ہوش میں آئی تھی اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، اپنے بال نوچنے لگتی اور چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گاؤں کے بڑے پیر صاحب کو بلایا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری بہن پر کوئی برا سایہ ہے جو کہ بہت ہی طاقتور ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی میری بہن کو بچانے کی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے وہ جو ہر وقت عبادت میں لگی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی، اپنے بال نوچتی تھی اور پاگلوں والی حرکتیں کرتی تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اماں کی پریشانی کی وجہ یہی تھی، لیکن ایک بار انہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میرے ماموں نے بتایا کہ دن بدن اس کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید پاگل ہوتی جا رہی تھی اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تھی، اور آخر کار ایک دن اسی پاگل پن اور آسیب کی وجہ سے وہ مر گئی۔ ماموں جو بھی کہہ رہے تھے مجھے ان کی باتیں کوئی کہانی کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اماں نے بھی یہی کہا کہ یہی سچ ہے، تو میں نے اس بات کو سچ مان لیا۔ مجھے اپنی بہن کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، لیکن میرے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ اگر میں پہلے آ جاتا تو اپنی بہن سے بات کرتا، شاید اس کے مسئلے کو سمجھ سکتا اور شاید وہ ٹھیک ہو جاتی، اسے علاج کے لیے شہر لے جاتا۔ میں نے بہت کچھ سوچا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اسی لیے مجھے وہ خواب آتا تھا، وہ مجھے اپنی مدد کے لیے بلاتی تھی۔ اسے سچ میں میری مدد کی ضرورت تھی، جب وہ اس دنیا میں رہی ہی نہیں تھی۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ کہیں نہ کہیں اس بات کا کہ وہ میری ذمہ داری تھی، شاید میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے میں پورا وقت کمرے میں بند رہتا اور اپنی بہن کو یاد کرتا رہتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں تھا۔ میں روزانہ ہی اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا۔ ابھی میری بہن کو مرے ہوئے 3 دن ہی گزرے تھے۔ جب تیسرے دن میں اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری بہن کی قبر ایک طرف سے کھلی ہوئی تھی اور اس کے ایک طرف ایک پاگل کھڑا ناچ رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر بہت ہی حیران کن اور پریشان کرنے والا تھا۔ مجھے اس پاگل پر غصہ بھی آیا کہ جس نے میری بہن کی قبر کو اس طرح سے کھول دیا تھا، مگر غصے میں جیسے ہی اس پاگل کو میں نے اپنی طرف پلٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہ تو میرا دوست عاطف تھا، لیکن وہ یہاں پر اس حلیے میں کیوں موجود تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنی بہن کی قبر کو دوبارہ بند کیا اور عاطف کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں پوری کہانی نہیں جانتا، سب جھوٹ ہے۔ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے اس کے علاوہ بھی وہ الٹی سیدھی بہت ساری باتیں کر رہا تھا۔
تو کیا وہ سچ میں پاگل ہو گیا تھا؟ اس کی حالت دیکھ کر تو میں بھی ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ ابھی میں اس سے مزید کچھ پوچھتا کہ اس کے گھر والے آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں پوچھتا رہا کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر آیا۔ مجھے تو پہلے ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اور اب یہ سب کچھ دیکھ کر تو میرا دماغ پوری طرح سے گھوم گیا۔ گھر میں اماں سے کچھ بھی پوچھتا تو وہ وہی کہتی تھی جو ماموں مجھ سے کہتے تھے، جبکہ چھوٹی سے تو میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ چھوٹی مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اسی لیے میں نے اسے بلایا۔ اسے میں نے اپنے پاس بٹھا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر اماں کو یا ماموں کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں چھوٹی سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں یا اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تو وہ بیچ میں آ کر روک دیں گے، اور شاید میں اس سچ تک کبھی نہیں پہنچ سکوں گا جو سچ مجھ سے چھپایا ہوا تھا۔ میری بہن خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ جب میں نے اسے بولنے کے لیے مجبور کیا تو وہ رونے لگی۔ رونے کے ساتھ ساتھ ڈرتے ہوئے اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میری بڑی آپا پاگل نہیں تھی، اور نہ ہی اس پاگل پن کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی جنات کا سایہ تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کی موت کی کیا وجہ تھی؟ میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا کہ جب میں آخری مرتبہ ان سے مل کر یہاں سے گیا تھا تو میرے چلے جانے کے ایک ہفتے بعد ہی میرا دوست عاطف ان کے گھر آیا۔ کچھ دیر اماں سے باتیں کی اور میرے بارے میں پوچھتا رہا۔ اماں کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں نے اسے فون کر کے گھر جا کر خیریت معلوم کرنے کا کہا تھا۔ اماں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد جب میری چھوٹی بہن اسے چائے دینے کے لیے گئی تو میری اماں میرے ماموں کے بلانے پر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسی وقت اس نے ایک بڑا سا سفید پرچہ نکال کر میری چھوٹی بہن کو دے دیا اور یہ کہا کہ یہ پرچہ وہ خاموشی سے جا کر میری آپا کو دے دے۔ چھوٹی نے ڈرتے ہوئے وہ اسے لے لیا۔ اس نے آپا کے کمرے میں جاتے جاتے راستے میں ہی وہ پرچہ کھول لیا کہ آخر اس میں کیا تھا۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ بچپن سے میری آپا کو پسند کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی بری نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے تو کبھی میری آپا کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے آپا سے محبت ہے اور وہ انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر میری آپا ہاں کریں گی تو وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ یہ پہلا اور آخری خط تھا جو اس نے میری بہن کے نام لکھا تھا، صرف اور صرف اس کی رضامندی جاننے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو۔ مگر یہ خط اس تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے ماموں کے ہاتھ لگ گیا، اور انہیں لگا کہ شاید میری آپا عاطف سے ملتی ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جانے کب سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو محبت کا نام سنتے ہی طوفان آ جاتا تھا۔ عاطف کو تو انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ میری آپا کو انہوں نے بہت مارا اور انہیں کمرے میں بند کر دیا، جبکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ عاطف نے بھی ماموں سے یہ کہا کہ اس میں میری آپا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے تو کبھی بھی مجھ سے بات بھی نہیں کی، مگر یہاں سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ میرے ماموں نے عاطف کے گھر والوں کو بلایا اور یہ کہا کہ آج کے بعد اگر وہ انہیں محلے میں یا گھر کے آس پاس نظر آیا تو وہ اسے گولی مار دیں گے۔ اسی لیے اس کے گھر والوں نے اسے زبردستی لے جا کر گھر میں بند کر دیا تاکہ کچھ دنوں تک وہ ان کے سامنے نہ جائے۔ ماموں نے میری آپا کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اب یہ ان کی یہی سزا ہے کہ وہ اسی کمرے میں بند رہیں گی۔ میری اماں نے بہت کوشش کی کہ ان کی بہت منت سباجت بھی کی کہ وہ انہیں رہا کر دے، لیکن ماموں وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی میری بہن کو اس جرم کی سزا دی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کا کمرے میں اسے بھوکا پیاسا بند رکھا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، اور اسی ظلم و ستم کی وجہ سے میری بہن اسی بند کمرے میں مر گئی۔ مگر کوئی اس کی خبر لینے کے لیے اس کمرے میں نہیں گیا، اور ساتھ ہی ماموں نے میری ماں کو اور میری چھوٹی بہن کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی، یہی کہیں گے کہ میری بہن کے اوپر ایک آسیب تھا جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے مر گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ عاطف نے اس دن مجھے کیوں فون کیا تھا۔ شاید وہ مجھے سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا فون نہ اٹھایا، اور رات کو جب فون کیا تو اس کا فون بند تھا،
کیونکہ اس کے ابا نے اس کا فون لے لیا تھا اور اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اگر عاطف کو کمرے میں بند نہ کیا جاتا تو وہ میری بہن کو کبھی بھی ایسی موت مرنے نہ دیتا۔ جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ میری بہن کی موت ہو گئی ہے تو یہ بات سنتے ہی وہ پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اس بات کا قصوروار سمجھتا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر وہ اس دن اس کی رضامندی جاننے کے لیے وہ خط میری چھوٹی بہن کو نہ دیتا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جو کچھ ہو رہا تھا، میں جیسے جیسے اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ویسے ویسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے اپنا جسم بے جان محسوس ہونے لگا، اسی لیے وہ میری بہن کی قبر پر موجود تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ پوری کہانی مجھے سمجھ آ گئی تھی اور میں یہی سمجھا تھا کہ میرے ماموں نے میری معصوم اور بے گناہ بہن کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی تھی۔ اگر عاطف اسے پسند کرتا تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ عزت سے میری بہن کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن میرے ماموں نے اس بات کو اپنی انا اور اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا اور ایک معصوم جان انہوں نے لے لی۔ میری بہن نے یہ بھی بتایا کہ آپا کی موت اس کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ میرے ماموں نے اسے کھانے میں زہر ڈال دیا تھا۔ جس رات میں یہاں آیا تھا اسی رات انہوں نے میری بہن کو زہر دے دیا تھا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنی بہن سے ملوں گا تو میری بہن سب کچھ مجھے بتا دے گی۔ اس کے بعد میں ان کے فیصلے کے خلاف جاؤں گا اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے اس کی شادی اپنے دوست سے کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گا، جبکہ ماموں ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے پسند کی شادی نہیں کی تھی، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا سوچتا بھی تھا تو اس کے ساتھ یہی کیا جاتا جو میری بہن کے ساتھ ہوا تھا، لیکن میری بہن نے اسے پسند نہیں کیا تھا، وہ تو اس بات سے واقف بھی نہیں تھی۔ اسی لیے میرے ماموں نے صبح ہونے سے پہلے ہی میری بہن کی جان لے لی تاکہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، اور اگر مجھے پتہ چل بھی گیا تو تب تک میری بہن اس دنیا میں موجود ہی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد میں زیادہ سے زیادہ ان پر غصہ کروں گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن میں اپنی بہن کی موت کو اتنی آسانی سے بھول نہیں سکتا تھا۔ ماموں نے جو کچھ بھی کیا تھا انہیں اس کا حساب تو دینا ہی تھا۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا تھا اور اپنے ماموں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میری بہن کی جان لی تھی اور میں اس کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کو اور اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا، کیونکہ اب میں انہیں مزید یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے اپنوں نے ہی میری خوشیاں چھین لی تھی، میری معصوم بہن کی جان لی تھی، وہ بھی بنا کسی قصور کے اسے مار دیا گیا تھا۔ مگر یہاں سے جانے سے پہلے میں عاطف سے بھی ایک مرتبہ ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتا شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہو گیا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کے والدین نے بتایا کہ انہوں نے اسے سمجھانے کی، روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور گاؤں کے باہر جو ایک مزار ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور وہاں سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھا رہتا ہے اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کہتا ہے۔ اس کے ابا بہت روتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ کاش وہ میرے ماموں کے کہنے پر اپنے بیٹے کو کمرے میں بند نہ کرتے، اسے اپنی محبت کے لیے لڑنے دیتے، تو شاید آج ان کا بیٹا اس طرح سے زندہ لاش بن کر نہ گھوم رہا ہوتا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنی محبت کے لیے لڑتے ہوئے مر جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، مگر اب نہ تو وہ زندوں میں تھا اور نہ ہی مردوں میں تھا۔ میں نے عاطف سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت سارے سوال اور بہت سارے ادھورے خواب تھے۔ اس نے مجھ سے صرف یہی کہا تھا کہ وہ میری بہن کی موت کی مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور اگر ہو سکے تو میں اسے معاف کر دوں۔ میں اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو لے کر شہر آ گیا تھا اور اس کے بعد میں کبھی گاؤں پلٹ کر واپس نہیں گیا، جبکہ میرے ماموں کو میری بہن کی جان لینے کے جرم میں سزا ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔